سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا تعالیٰ روئے سے زبان کے جسم کے ہر حصے سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بابرکت ایام میں اور عین اس وقت جو اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول کو بھی وقت پسند ہے اپنی یاد کرنے کا ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ کا ذکر دوستو ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے اپنا ذکر کرنا۔ جا وجہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جو ابھی ارشاد سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ذاکرین و ذاکرات، کہ کثرت کے ساتھ جو مرد یا عورتیں دونوں ہیں اس میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، ایسے لوگوں کے لیے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں آخرت میں مغفرت بھی اور بہت ہی بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ ذکر ہے اللہ کا۔ ایک حدیث میں مفہوم ہے کہ جنت جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جہاں ہم نے پہنچے ہیں الحمدللہ، یہ تو عارضی کھیل تماشا ہے سارا، وہاں کے لیے جنت میں جو محلات ہوں گے اللہ نے جو تیاری کی ہیں چیزیں ہمارے لیے، باغات ہیں، قسم قسم کی چیزیں ہیں۔ حدیث سے یہ اطلاع ملتی ہے کہ سب سے زیادہ کثیر جائیداد رکھنے والا، وہ بھی جائیداد ہوگی نا جنتوں کی جیسے یہاں جائیداد ہوتی ہے ہماری، سب سے زیادہ کثیر جس کی جائیداد ہوگی وہ ذکر کرنے والے بندے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے الحمدللہ۔ سب کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوں گی الحمدللہ، محلات ہوں گے، لیکن جو ذکر کرنے والے ہوں گے ان کو سب سے زیادہ نمبر ہوگا، بے انتہا بلڈنگ اور محلات ان کے ہوں گے۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے انعام دینے میں کوئی تاخیر ہوتی ہی نہیں ادھر سے، اللہ کی طرف سے، دنیا سے نہیں ہوتی۔ جیسے بندہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو جنت کے اندر اس ذکر کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کے محلات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ محلات سے مراد ہر چیز جو کچھ بھی ڈیکوریٹڈ کمپلیٹ الحمدللہ، بلڈنگ کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیویوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، جیسے اتنے بڑے محلات ہوں گے اتنی حسین اور جمیلی بیوی ان کی وہاں موجود ہوں گی۔ سبحان اللہ، جس ان کے دل کرتا ہے آدمی اس دنیا میں رہے، کتنی دیکھیں مصیبت میں بڑی دنیا ہے۔ تو یہ کتاب سوچ کی بات ہوگی کہ یہاں بھی پچھتائے اور وہاں بھی جا کے پچھتایا آدمی، اس سے بڑا تو بدقسمتی والی ہے نہیں۔ تو ایسی زبردست چیز اللہ نے دی ہے کہ جیسی آدمی ذکر شروع کرتا ہے الحمدللہ تو کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے حدیث میں کہ جیسے بعض اوقات فرشتے کام کرتے رک جاتے ہیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں رو گئے؟ کہ جی جس کا محل بنا رہے تھے اس نے کوئی مال ہی نہیں بھیجا آگے، تم کریں کیا؟ مزدوری آتی تو کرتے، جیسے آدمی ذکر یہاں بند کرتا ہے اس کی کنسٹرکشن میں بند ہو جاتی ہے۔ اس قدر کنیکشن دیکھیں اس دنیا کے جنت کے ساتھ، کیسی زبردست عمل ہے اللہ کے فضل سے ذکر کرنے والوں کے لیے۔ تو سب سے بڑی چیز کہ آدمی ذکر میں غافل ہی نہ ہو،
اسی لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا ذکر کثیرہ، ہمارے فائدے کے لیے فرمایا اللہ کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. بیوقوف تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے جگہ تمہیں مل کیا رہا ہے آخرت کے اندر، اور اللہ نے اس کا انتظام بھی فرما دیا ہے. زبان سے نہیں ہوگا تم سے ذکر، کثرت سے تھک جاؤ گے، سو جاؤ گے، بات کرو گے، بند ہو جائے گا ذکر. تو اس کے لیے فرمایا کہ دل اس لیے میں نے بنایا کہ دل کے ساتھ ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو. اس کو کل بھی ذکر کرتے ہیں. آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بیزی ہوتا ہے، تو جیسے وہ پھر ذکر چھوڑے گا اس کو کام ختم ہو جائے گا بیچارے کا، بلڈنگ تو کھڑی ہوگی. تو اللہ نے کہا ایسا میں چاہتا نہیں اپنے مومن کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے موت تک اس کو ملتے رہیں آخری وقت تک. تو اللہ نے دل کی طرف انتظام کر دیا. اس کو کل بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے ذکر سیکھنے کی بھی اور کرنے کی بھی. صرف سننے سے بات نہیں بنتی، کرنے سے بات بنتی ہے. آج اگر ہم یہ سن لی بات الحمدللہ، اور سننے کے بعد اس پہ ہم لگ جائیں کہ حدیث اور قرآن میں نے پڑھا، پہلے قرآن پڑھا پھر حدیث نے حدیثیں سنا رہا ہوں، جھنجھوڑ اللہ پاک ہمیں. کل کو موت آئے گی تو یہاں بھی تیرے پاس مکان نہیں تھا، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا، کھڑا رہے گا چوکیدار دیکھ. ایک بہت ہی قریب میرے جاننے والے تھے، مجھے یاد آئے گی بات، اچھے دوست تھے، مطلب یہیں پولٹری کی بات کرتا ہوں، انتقال ہو گیا ان کا. تو خیر غم بھی تھا ان کا، افسوس بھی تھا. بھی اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ساتھ بات کرتے تھے. پھر دل میں خیال آیا کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں بیچارے کس حال میں. اللہ تعالیٰ بعض دعا سن لیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. آپ بھی مانگیں، آپ کو دکھائیں گے. ماں باپ کے لیے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے باپ دکھا، مجھے ماں دکھا، کس حالت میں ہیں میرے بچے. تو کیونکہ بعض دفعہ دل میں آدمی بہت نیا نیا موت تازہ ہوئی ہوتی جانتا ہے، ویسے دل میں خیال ہے، سوچتے سوچتے سو گئے تو مجھے خواب میں آ گئے. میں بڑا حیران ہو گیا. میں کہ پائیں میں کہاں ہوں؟ تو ابو حسین کے جو مکان دکھایا، تو جس مکان میں وہ یہاں رہتا تھا عالی شان مکان تھا، اس کے مقابلے میں مکان بہت چھوٹا تھا اس کا، اور باہر بیٹھا دھوپ سیکھ رہا تھا. میں کہ یہ تمہارا مکان ہے؟ کہتا ہاں جی یہی مکان ملا ہے مجھے. میں دیکھتا رہا، سوچا تھا، آنکھ کھل گئی. تو پھر انہیں حدیثوں کا احساس ہوتا ہے. آج ہم محنت کریں گے دوستو، ذکر کریں گے تو حدیثیں سچ ہیں، قرآن حق ہے. جو آ گیا وہ آ گیا، لیکن نفس اتنا جھوٹا ہے، شیطان اتنا جھوٹا ہے جو آدمی کو کمزور کرتا ہے. اور بالخصوص اگر آپ رمضان میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں دل کے ساتھ، کیونکہ 70 گنا افضل ہے دل کا ذکر. جی بھی سن لیں آپ، یہ آنکھ بند کے بیٹھتے ہیں نا، زبان سے آپ تسبیح کرتے ہیں، اس سے 70 گنا ہوگا. جیسے آپ نے کہا نا سبحان اللہ، اور دل سے کہا وہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور پھر رمضان پہ کریں ملٹی پڑائی، آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو چھوڑنا چاہیے اللہ کا ذکر ہمیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی تعداد باہر نکل گئی. کیا کریں گے مجھے بتائیں. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، مغفرتیں آ رہی ہیں. آج جو بیٹھ کے آپ محلات بنائیں گے، الحمدللہ جو چیزیں بنائے گا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو، کہ ذکر کے بعد اللہ پاک ہمیں کیسی کیسی چیزیں نواز دیں گے. پھر یہ وجہ ہے لوگ کرتے ہیں عمل. ہم جب تعریفیں سنتے ہیں حدیثوں میں، قرآن میں، دل پسیجتے ہیں آدمی کے، ان کو قبول کرتے ہیں، ٹرانسپلنٹ کرتے ہیں اپنے اندر کے. اللہ یہ حدیث آ گئی ہے تو بس شوق بڑھتا ہے انسان کو، اور وعدہ کرتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں. کرتے ہیں بھائی وعدہ اپنے سے. کل بھی ذکر سیکھ، کیونکہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. بیماری ہو، صحت ہو، دوستی ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، بس کنلا کثیرہ، ہر وقت ذکر کے اندر آدمی رہے. وضو ہو، بے وضو ہو، کام چلتا رہے جنت میں ہمارا. الحمدللہ محلات ہمارے بنتے رہے. تو یہ ہے ذکر کی تعریف. چھوٹا سی آدمی دیکھیں اتنی بڑی زبردست چیز ہے کہ اللہ کا ذکر. مجھے ایک چھوٹی سی حدیث آ رہی ہے، بڑی کام کی آ رہی ہے الحمدللہ. اس پہ عمل شروع کر دیں آج سے. آپ بڑی کام کی بات آ گئی ذہن میں. حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بے انتہا تعریف حدیث میں آئی ہے، بلکہ بخاری کا اینڈ اسی سے ہوتا ہے. اس سے اگر کوئی شخص 7 دفعہ یہ پڑھ دے، کتنی دفعہ؟ صرف 7 ٹائم. 7 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کا ایک گنبد بن جاتا ہے. اللہ
یہاں میں نے سوچا گنبد تو بن جاتا ہے لیکن بڑی چیز تو یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے. جس کی کوئی چیز بنے گی تو وہ بھی وہاں جائے گا ہی نہیں جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیز بن گیا تو مکان آپ کا یہاں بن رہا ہے تو آپ بڑوچ میں رہ رہے ہیں, انڈیا رہ رہے ہیں, پاکستان رہ رہے ہیں, مکان تو ادھر آپ کا. ہم تو یہی کرتے ہیں کنسٹرکشن. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب تیرا گنبد بن گیا تو اس کو میں جنت نہیں بھیجوں گا کچھ بھی ہو, تو پھر وہ ایسے کام اسے کرائے گا دنیا میں کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کی بلڈنگ تیار ہے, بھی گناہوں کی طرف جا رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا, شیطانیت کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, لیکن اس کا تو گنبد تیار ہو گیا. دیکھیں ذکر کے فائدے کتنے زبردست. اس آدمی کا تو گنبد تیار کھڑا ہے, اب اس کے لیے کچھ کروں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نکالوں دنیا, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کرتا ہے, جماعت میں بھیج دے گا, تبلیغ میں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ, لوگ دکھٹائیں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, ذکر میں بھیج دے گا. اس قسم کی اللہ خود بخود اس کے دل میں ڈالتا ہے, تو اس کی تیاری کرا ہی دیتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو گنبد میں پہنچا ہی دیتا ہے. تو ہم ایک معمول کر لیں, 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں بھائی پکے, تو ہر نماز کے بعد یہ کیوں نہ ہم پڑھ لیا کریں 7 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد ایک گنبد آپ کا جنت میں لگ جائے گا. کریں گے بھائیو, پکا وعدہ. یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس میں تو قبول کر لو. یہ نہیں کہہ رہا مسجد میں ہمیشہ آ پاؤ, یہ تو بھائی بہت کام کی بات ہے. صرف نماز پڑھنی ہے, شیطان بلا بھی دینا اگر کوئی بات نہیں, چلتے چلتے پھر پڑھ لو. اچھا ایک نماز میں بھول گیا تو دوسری نماز میں ڈبل کر دو اس کو کہ اللہ تعالیٰ میں بھول گیا تھا, میں اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں, تو معاف کرنے والا ہے, تو اس کے ساتھ جائے. تو ہم نے معمول کرنا ہے کہ یہ جناب کم سے کم 5 نمازیں کتنی بن جاتے ہیں شام تک؟ کتنے جی؟ پورن نہیں پوچھ رہا, 35 بن گیا نا. تو شام تک آپ کے 35 گنبد الحمدللہ جنت میں تیار ہوں گے. کتنی بڑی جائیداد بن گئی آپ. جیسے کہ نا بھائی تیرا تو آج 7 محل بن چکے ہیں انڈیا کے اندر, تیرے 7 مکان تیار ہو گئے ہیں بھائی, جب تو نے ہمیں پیسے دیے تھے نا. کتنا خوش ہوتا آدمی, ماشاء اللہ میرے 7 مکان بن گئے, یہ ہو گیا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس وقت بستر پہ جا رہا ہوگا 7 گنبد جنت میں تیار ہوں گے. اس نے کیا کیا, اس نے بس اللہ کسی, اللہ نے کہا آپ ڈر رہا ہوں, میں نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہیں چیزیں بہت بڑی بڑی. تو دعا کریں رمضان میں اللہ تعالیٰ میں پوری رمضان میں اس طرح ذکر کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں بیٹھنے کی, خود بھی ذکر کی پابندی ہے, بس ہر وقت اللہ 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 اللہ. قرآن پڑھیں, نفل پڑھیں, تراویح پڑھیں, لیکن تھکے نہیں. آنکھ بند ہو, زبان کھلی ہو, زبان سے بند کر دیں, اللہ 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 دل میں ہر وقت اللہ اللہ اللہ. 70 گناہ انسان کما رہے ہیں. اللہ پاک مجھے سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہیں نہیں یا اللہ سلامتی ایمان. اے میرے مولا ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرا مولا ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اے میرا مولا تو ہمیں معافی دے دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا.
یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے جو بھی عبادات ہم رمضان میں کر رہے ہیں میرے مولا اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بقیہ رمضان بھی احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرما، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ میرے مولا، اچھے اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ۔ یا اللہ تو باقی رمضان بھی ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا کریم ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے کام جو اٹکے ہیں ان کو پورا فرما، یا کریم ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ بلایات جادو جن سب سے ہمیں محفوظ فرما لے، یا کریم بد نظری سے محفوظ فرما لے، یا کریم بار بار ہمیں ذکر کی مجلس سے نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، یا اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ کرام کے درجات بلند فرما دے، یا کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔